آپ کے اپنے بچے تھے یا آپ سوتیلی ماں ہیں؟ نہیں، میرے تھے۔ کیا آیا تھا آپ کے ذہن میں؟ چلا رہے تھے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج سے 5 سے 6 مہینے پہلے میں نے ایک واقعہ جیل میں سے رپورٹ کیا تھا، جہاں میں نے اس ماں کا انٹرویو کیا تھا جس نے اپنے 2 سگے جڑوا لختے جگر بیٹوں کو جو ہے قتل کر دیا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے پنجاب میں مراد وال تحصیل ملکوال میں، جہاں ایک ماں نے اپنی 8 سال کی بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے نمبر پر تو یہ بتاؤں کہ وہ جو خاتون جو میں نے آج سے 5 مہینے پہلے رپورٹ کیا تھا جیل سے واقعہ، وہ واقعہ کچھ بہت زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جہاں رب کریم نے جنت کو اٹھا کر ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ایک رتبے اور ایک ماں کے ویلیو کو بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جنت سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں پر اللہ کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ نے اس جنت کو ماں کے پاؤں کے نیچے ایک تشبیہ کے طور پر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ نے جب اپنی محبت دکھائی، اللہ کریم نے جب کہا کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو وہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا وہ ماں سے کیا، دنیا کی کسی ہستی سے نہیں کیا۔ ماں وہ ہستی ہے جو پیار، شفقت اور رواداری کا ایک نام ہے، ایک پروٹیکشن ہے۔ اگر کہا جائے دوسری طرف تو ماں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ماں وہ یدھا ہے، مطلب وہ لڑائی والی، وہ جنگجو ہے جو دنیا کے ہر میدان میں اپنی اولاد کے لیے لڑتی ہے۔ تو وہاں بھی ماں نے اپنے 2 سگے جڑوا بیٹوں کو قتل صرف اس لیے کر دیا، جو اس نے جیل میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے بہانہ بنایا کہ جی میرے بچے شور کرتے تھے، اور بہت دل خراش واقعہ تھا وہ۔ کافی دن تک اس کے جو ہیں گہرے اثر آج تک بھی وہ ذہن پر ہیں میرے۔ جب اس نے کہا کہ میں اپنے ایک بچے کو مار رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مما مجھے نہ مارو، مجھے بچا لو، اور دوسرا بچہ بدقسمتی سے وہ بھی اسی ماں کے پاس بھاگا ہوا آیا کہ ماں ہمیں بچا لیں، اور وہی ماں مما مما جس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا لیں، وہی ماں ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ جو واقعہ ابھی پنجاب میں پیش آیا ہے مراد وال تحصیل ملکوال میں، یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا؟ ایک خاتون بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیوہ خاتون ہے اور 8 سال کی اس کی بیٹی ہے۔ 8 سال تک وہ دنیا کے ہر میدان میں اپنی بیٹی کے لیے جنگ لڑتی رہی، اس کی تعلیم، پرورش، اس کی صحت، اس کو پال پوس کر وہ اکیلی رہی کہ میری بیٹی ہے۔ وہ ماں جس کی بیٹی کو جب مارا جا رہا تھا، وہی ماں جب اس کو مار رہی تھی تو وہی بیٹی اس سے التجا کر رہی تھی، ماں مما مجھے خدا کے لیے نہ مارو، مما مجھے نہ مارو۔ ڈنڈوں سے اپنی بیٹی کو مار کر جو فصل ہے، گنے کی جو فصل ہے اس میں پھینک کے آ گئی۔ اور واقعہ کس طریقے سے یہ رونما ہوا کہ عید کے دن 7 جون کو، عید کے دن جو ہے ایک ماں تھانے جاتی ہے، تھانے جا کر ایک ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے، اور اس میں کہتی ہے، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اس میں بتاتی ہے کہ میری بیٹی صبح 50 روپے لے کے چیز لینے گئی تھی اور ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ اور یہ ماں اتنی سفاک قاتل بنی اور اتنی اس نے ہوشیاری کی کہ اس نے اپنے گھر سے واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ اپنے عزیز و اقارب کے گھر اپنی بیٹی کو لے کے گئی اور وہاں جا کر اس نے اس کو خرچی دی۔ واقعہ اس طریقے سے بتا رہی ہے یہ کہ میں نے تھانے میں کہا کہ میں نے خرچی دی 50 روپے اور بچی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تھانے کے ایس ایچ او اور مختلف وہاں کے جو پولیس اہلکار ہیں، مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ جی کوئی بچی اس طریقے سے گم ہوئی ہے، بچی تو ملنی نہیں تھی۔ اگلے روز جو گنے کی فصل ہے اس میں سے بچی کی لاش ملی۔ ابتدائی طور پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس پہ بات اٹھی کہ جی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا گیا، اور حافظ آباد کی طرح ہی انصاف ہونا چاہیے، ان سپاک مجرموں کو جو ہے چاہیے یا ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے، منطقی انجام تک۔ لیکن جب وہاں کچھ سی سی ٹی وی کیمراز اور لوگوں نے بتایا کہ جی یہ تو وہاں گئی نہیں ہے عزیز و اقارب کے گھر، تحقیقات جب شروع ہوئی تو وہاں عزیز و اقارب کا جہاں گھر قریب تھا وہاں پہنچے تو بولا جی ہمارے پاس آئے تھے لیکن یہ چلے گئے تھے، ہمارے پاس رہے نہیں۔ لوگوں سے پوچھا، پھر ایک جگہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے جو ماں اپنی بچی کو خود لے کے جا رہی تھی۔ ماں کو اٹھا لیا گیا، تھانے لے کے جایا گیا، اور قتل کہتے ہیں چھپتا نہیں ہے، تو وہاں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جب اس کو پریشرائز کیا گیا، کہیں بھی تھی، وہ اس کی ماں تھی جو سفاک قاتل بنی، وہ اچانک رونے لگ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ جب ایس ایچ او نے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے
تو اس نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک سبزی والا آتا تھا جس سے مجھے پیار ہو گیا. جب مجھے پیار ہوا تو اس شخص نے کہا کہ تیری ایک 8 سال کی بیٹی ہے, میں بیٹی نہیں رکھ سکتا, اگر تجھے مجھ سے پیار کرنا ہے, شادی کرنی ہے تو اس بیٹی کو سائیڈ کرنا ہوگا. اس بدبخت عورت نے اگر بچی وہ چاہتی ہی تھی کہ وہ شادی کر لے, وہ بچی کسی کو بھی دے دیتی, اپنے عزیز و اقارب کو دے دیتی, کسی جاننے والے کو دے دیتی, یتیم خانے میں دے دیتی. وہ معصومیت بھری ایک تصویر جو ہے وہ آنکھوں کے آگے گھوم رہی ہے. اس شفاق ماں نے کیا کیا, اس بچی کو لے کے جانے کے بعد, فصل میں لے کے جانے کے بعد ڈنڈوں سے مار دیا. اور ہوس اور عشق کا جو جھوٹے عشق کا نشہ ہے, ہوس کا نشہ ہے, یہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. ایسا ایک اور کیس تھوڑے دن پہلے آیا تھا کہ ایک عورت تھی جس نے 17 سال پہلے لو میرج کی, وہ بھی میری پروفائل پہ ویڈیو پڑی ہے. ایک عورت جس نے 17 سال پہلے پیار کی شادی کی اور 17 سال کے بعد اس کو دوسرا عشق ہو گیا, حالانکہ اس کے اپنے 5 بچے زندہ ہیں, 5 بچے بھی ہیں, شوہر بھی ہے, اور شوہر اس کا بہت خیال کرتا تھا. اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو جو ہے ختم کر دیا. تو ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. ماں جسے پروٹیکشن, جسے سب سے بڑا یدھا اور فائٹر کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے ماں کچھ بھی کر لے گی, اور لیکن کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی, دنیا سے لڑتی ہے. اس عورت کے ہاتھ نہیں کانپے, دل خوف میں نہیں ہوا جب اس کو مارا اور وہ ماما کرتی رہی. تو یہ آج کا معاشرہ بے حسی کی طرف, برائی کی طرف, گندگی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہوس میں مبتلا ہو گئے, نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے. موبائل, چیزیں, جھوٹے عشق کے فریب, ہمارا میڈیا جو جھوٹا عشق سارا دن عشق دکھاتے ہیں اور اس کا فریب دکھاتا ہے, اور سارا میڈیا, سارے چینل, سارے ڈراما ٹوٹل یہی ہوتے ہیں کہ ایک بیوی بھاگ گئی, اس کا اس سے افیئر ہو گیا, اس کا اس سے چکر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر, ہم لوگوں پر رحم فرمائے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.